السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا پاکستان کی 2 بار رہنے والی وزیر اعظم، ایک بہادر عورت جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات دیکھی لیکن ان کا ڈٹ کے اور بہادری کے ساتھ سامنا کیا۔ جی ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بایوگرافی شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ ہستی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوگی۔ تو جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ایسی نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہم اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بے نظیر بھٹو کا جنم 21 جون 1953 کو ایک زمیندار گھرانے میں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی وراثت سنبھالتے ہوئے پاکستان کی اتھل پھتل کرتی ہوئی سیاست میں قدم رکھا تھا اور 1988 کو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی تھی، اور یہ پاکستان کے علاوہ پورے اسلامی ممالک کے لیے بھی ایک اعزاز تھا کہ یہ پہلی خاتون تھی جو کسی ملک کی وزیر اعظم بنی ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین کرام افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کا 5 سال کا جو اقتدار ہوتا ہے وہ پورا نہ ہو سکا، بلکہ 20 ماہ کی حکومت کے بعد ان کے اوپر مختلف الزامات لگانے کے بعد ان کی حکومت کو گرا دیا گیا تھا۔ اپنی کوشش، اپنی محنت کے بعد ایک بار پھر 1993 میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن 3 سال کے قلیل عرصے میں ایک بار پھر سے ان پر مختلف الزامات کی بوچھاڑ کی گئی، جس کے باعث ان کو 1996 میں ان کے تخت سے پھر سے اتار دیا گیا تھا۔ 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو اپنے سارے کام کاج مکمل کر کے واپس پاکستان اترے تھے۔ کراچی میں بے نظیر بھٹو کی جو استقبالیہ ریلی تھی اس پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، لیکن اس دہشت گرد حملے میں بے نظیر بھٹو کی جان بچا لی گئی تھی۔ اپنے الیکشن کمپین کے دوران بے نظیر بھٹو نے دہشت گرد تنظیموں، القاعدہ اور مختلف تنظیموں کے خلاف بہت بڑھ چڑھ کر بولی تھی، اور اس وقت کی حکومت کو بھی یہ تنقید کی تھی کہ آپ لوگ دہشت گردی کے ساتھ نپٹنے میں بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح بے نظیر بھٹو کمپین کر رہی ہے، اس وقت سیاسی حلقوں میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان کی اگلی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ہی بنے گی۔ اور آپ کو ناظرین کرام میں بتاتا چلوں کہ اسی الیکشن کی کمپین کے دوران بے نظیر بھٹو نے ایک بہت بڑے تاجر آصف علی زرداری کے ساتھ اپنی شادی بھی کر لی تھی 1887 میں۔ ناظرین کرام، آپ اس بات سے یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا یہ نکاح بے نظیر بھٹو کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا، کیونکہ 1987 میں ان کا نکاح ہوا اور 1988 میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی تھی۔ امریکہ اور انگلینڈ میں پڑھائی حاصل کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو 1977 میں پاکستان واپس لوٹی تھی۔ پاکستان واپس لوٹنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ان کی حکومت گر گئی تھی۔ ناظرین کرام، 1977 میں ایک بہت بھیانک ناک کہانی بنی تھی۔ جب 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیت کر حکومت میں آئے تو ان پر ان کے مخالفین نے یہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ انہوں نے 2 نمبری دھاندلی کے ساتھ الیکشن جیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب عوام میں یہ بات چل پڑی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دھاندلی کی ہے، تو اس چیز کا فائدہ اس وقت کے پاک آرمی کے سپہ سالار ضیاء الحق نے اٹھایا۔ تو اسی طرح ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہتھکڑیاں پہنا کر ان کی لوگوں کی نظر میں عزت کو گرا دیا تھا اور پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ ان کو گرفتار کرنے پر ذوالفقار علی بھٹو پر انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور یہ خبر ناظرین کرام بے نظیر بھٹو کے اوپر ایک قیامت کی طرح پڑی تھی۔ لیکن وہ ایک بہادر عورت تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ انہوں نے پھر بھی ان حالات کا بڑے ڈٹ کے اور مسکرا کر سامنا کیا تھا۔ جب ناظرین کرام بے نظیر بھٹو ضیاء الحق کے خلاف بولی
तो उस वक्त जियाउल हक ने बेनजीर भुट्टो को भी हिरासत में ले लिया था। उस वक्त नाज़रीन कराम बेनजीर भुट्टो को 5 साल यानी कि 1979 से लेकर 1984 तक कैद की सजा सुना दी गई थी। नाज़रीन कराम 1984 में बेनजीर भुट्टो जैसे ही रिहा हुई तो वो रिहा होने के फौरन बाद ही विदेश में चली गई थी। 1 साल के बाद ही 1985 में बेनजीर भुट्टो के भाई शाहनवाज भुट्टो की मौत हो गई। अब उसकी आखिरी रसूमात के लिए बेनजीर भुट्टो वहां से वापस पाकिस्तान के लिए आई, जहां पर एक बार फिर आर्मी के खिलाफ बोलने के इल्जाम में बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन करम आखिरकार बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को एक अपनी सियासी रैली में जा रही थी, तो जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा कि लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो बेनजीर भुट्टो अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर सब लोगों को वेलकम कर रही थी, उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो उस वक्त एक कातिल ने, एक आदमी जो बड़ी देर से इस इंतजार में बैठा हुआ था कि बेनजीर भुट्टो आए और उस पर मैं हमला करूं, तो उसने अपने पिस्टल से फायर किया जो बेनजीर भुट्टो के सर में लगा। फायर करने के फौरन बाद उस शख्स ने अपने खुदकुश हमला चला दिया, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। बेनजीर भुट्टो की मौके पर मौत वाक़िया हो गई थी। नाज़रीन करम बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी थी और आखिर तक वो उन मुश्किलात का सामना करती आई थी। नाज़रीन करम आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता है किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।